الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سامعین محترم، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج ایک مرتبہ پھر مرکز اہل سنت جامعہ مسجد صدیق اکبر میں شہداء کی اس عظیم منبر پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک تو یہ مہینہ خود عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس ذی القعدہ کے مہینے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے ادا فرمائے ہیں، اور چوتھے عمرے کا احرام بھی اس ذی القعدہ کے مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔
اسی ذی القعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی صحابہ کرام کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، جن حضرات صحابہ نے درخت کے نیچے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرمایا تھا۔ اور اسی ذی القعدہ کے مہینے میں کفر اور اسلام کا ایک عظیم مارکہ غزوہ خندق بھی پیش آیا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں غزوہ خندق کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ غزوہ خندق کی تفصیلات اور جزئیات بہت طویل ہے، لیکن چیدہ چند باتیں آپ سے گزارش کروں گا، اور اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اور آپ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، تاکہ آپ کو بات سمجھنے اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو۔ پہلا حصہ غزوہ خندق کے اسباب، کن وجوہات کی بنا پر یہ غزوہ پیش آیا۔ دوسرا حصہ منافقین کا کردار۔ تیسرا حصہ غزوہ خندق میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائیں، جو قربانیاں دی، اور اسی غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے پیش آنے والے واقعات اور معجزات۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کے دوسرے سال کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ غزوہ بدر پیش آیا، تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا، اور چوتھے یا 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں دونوں اقوال ذکر فرمائے کہ بعض کے ہاں چوتھے سال اور بعض کے ہاں 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا۔ اس طرف جانے سے پہلے ذرا اس بات کو سمجھے اور سوچے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اتنے مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی کہ حضرات صحابہ کرام کا جذبہ اور ایمانی قوت کتنی عظیم ہوگی کہ جو اتنے مختصر سے عرصے میں اتنے بڑے بڑے مارکے لڑے، لیکن صحابہ کرام کے پائے استقامت میں استقلال نہیں آیا، آپ کے حوصلے کمزور نہیں ہوئے، حوصلے پست نہیں ہوئے، معیشت پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے۔ حضرات صحابہ جو اس پاک پیغمبر کے وفادار جانثار، ان کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اتنا مضبوط تھا
کہ کوئی چیز صحابہ کے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگاؤ اتنے کم عرصے میں، ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور حال یہ ہے کہ جو مہاجر ہیں انہیں انصار کے ذمے لگایا، آپس میں مواخات کروائی کہ یہ فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے۔ زمین اگر 2 ایکڑ ہے تو ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دی، گھر میں 2 کمرے ہیں تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا۔ مالی حالت یہ ہے، لیکن جنگیں لڑ رہے ہیں اس وقت کے سپر پاور سے، اور وہ بھی قسم پرسی کی حالت میں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بدر میں کفار کا لشکر 1000 صحابہ 313، احد میں کفار کا لشکر 3000 صحابہ 700، غزوہ خندق میں کفر کا لشکر 10 یا 12 یا 15,000، صحابہ کرام 3000۔ اگر آج کے دور میں ان اللہ والوں نے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کیا ہوتا، آج کے 2021 کی بات کر رہا ہوں، اگر آج کے دور میں ان اللہ والوں نے نیٹو جیسے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو مجھے اور آپ کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی کہ 3000 صحابہ نے 15,000 کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہوگا۔ یہ بات عقل میں سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ 3000 صحابہ اور 3000 صحابہ کے پاس غزوہ خندق میں 37 گھوڑے، کچھ تلواریں، کچھ نیزے، لیکن 15,000 یا 12,000 کے لشکر کو بگایا بھی، انہیں مارا بھی، انہیں پیٹا بھی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن آج کے دور کے اللہ والوں نے سمجھا دیا کہ جن کی یقین اتنا مضبوط اور رب کی ذات پر ہو، جو اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہو، مادیت پر یقین اور اسباب پر یقین نہیں رکھتے ہو، ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا 40 سپر ممالک، سپر پاور ایک ساتھ اکٹھے بلاخر گھٹنوں میں آئے کہ نہیں آئے؟ غزوہ خندق میں پہلے حصے پر بات کرتے ہیں کہ اسباب کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے آس پاس کئی سارے یہودی قبائل ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بہت سارے قبائل، اور سب سے بڑا قبیلہ بنو نذیر ہے جو مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس بنو نذیر قبیلے میں ایک شخص نے 2 ایسے لوگوں کو قتل کیا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہد تھے، معاہدہ ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ 8 10 12 صحابہ کو لے کر، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ کو ساتھ لیا، آپ بنو نذیر قبیلے تشریف لے گئے کہ ان سے جا کر بات کرے، دیت کا معاملہ طے کرے۔ جب وہاں پہنچے، حضور علیہ السلام ایک یہودی کے مکان کے دیوار کے سائے میں بیٹھے تشریف فرما ہوئے، آپ اس دیوار سے پشت لگا کر تشریف فرما ہوئے، اور یہودی بظاہر تو بڑی آہو بھگت کر رہے تھے، بڑی جناب حضور علیہ السلام کو بظاہر بڑی عزت سے نواز رہے تھے، لیکن آپس میں جو ہے وہ کسر بھی کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ جبریل امین نے آ کر اللہ کے حکم سے پاک پیغمبر کو آگاہ کر دیا، اللہ کے رسول، یہ یہودی بظاہر آپ سے بڑی آہ و بھگت کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی خصلت میں، ان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے، یہ آپ کے خلاف سازش میں
مصروف عمل ہے، آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیے۔ اللہ کے رسول نے کسی کو بتایا نہیں، آپ تشریف لے گئے، صحابہ کو بھی نہیں بتایا۔ صحابہ یہ سمجھ رہے کہ اللہ کے رسول تقاضے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول واپس نہیں آئے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، صحابہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو مدینہ منورہ میں، صحابہ وہاں چلے گئے۔ جب واپس مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ یہودیوں نے میرے خلاف سازش کی تھی، مجھے جبریل امین نے آ کر بتایا۔ سازش یہ تھی کہ ایک یہودی اس مقام کی چھت پر چڑھ کر جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک بہت بڑا پتھر یا چکی کا پاٹ اوپر سے حضور علیہ السلام پر گرا دے گا، حضور علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان یہودیوں کو پتہ نہیں تھا یہ وہ پیغمبر ہے جو جانے کے لیے نہیں بلکہ چھا جانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس دھوکہ بازی اور اس سازش سے بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے ایک صحابی کو بنو نذیر قبیلے بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو 10 دن کی مہلت ہے، ان 10 دنوں کے اندر یہ پورا علاقہ خالی کر کے یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ 10 دنوں کے اندر اگر نہیں گئے تو پھر ہمارا تم سے اعلان جنگ ہے۔ وہ صحابی وہاں گئے، انہیں پیغام پہنچایا۔ اس قبیلے کے یہودی اس بات پر بڑے پریشان بھی ہو گئے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا، اللہ کے رسول کے خلاف ہم نے سازش رچائی۔ انہوں نے جا کر جب پیغام دیا تو یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم نے یہاں سے جو ہے وہ کوچ کرنا ہے، یہاں سے چلا جانا ہے، یہ علاقہ خالی کر دینا ہے۔ جب وہ تیاری کرنے لگے تو ایک جو ہے وہ منافق جو رئیس المنافق تھا ابی ابن سلول، وہ آیا، ان یہودیوں سے کہا کہ خبردار یہاں سے نہیں جانا، کیوں جاتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں سے ڈرتے ہو؟ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، آس پاس جتنے قبائل ہیں یہ سب، اور قریش کے مکہ کے قریش یہ سارے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے، اگر مسلمانوں نے اعلان جنگ کیا ہے تو آپ جنگ لڑو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں سے منافقین کا کردار شروع ہو گیا۔ منافق ہر دور میں دغلا پالیسی پر چلنے والا، جس نے ہر دور میں اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور پھر وہی ہوا جب حضور علیہ السلام نے بنو نذیر قبیلے کا محاصرہ کیا تو وہ یہودی دیکھتے رہ گئے، کہاں ہے وہ منافق؟ نظر کوئی نہیں آیا، نظر منافق کا کام ہی یہی ہے کہ اسلام کے خلاف محاذ کھولو، کسی کو آگے کرو اور خود پیچھے چھپ جاؤ۔ اور آپ جب سے تاریخ کا مطالعہ کرے، اسلام کو جتنا نقصان منافق نے پہنچایا کافر نے نہیں پہنچایا، اور آج تک اسلام کے جڑے جو کھوکھلے کر رہا ہے وہ منافق ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا نا، آپ کے پاس آ کے کہتا ہے میں آپ کا ہوں، ہاں دوسرے کے پاس جا کے کہتا ہے میں تو آپ کا ہوں۔ منافقین نے دھوکہ دیا، اور حضور علیہ السلام نے بنو نذیر قبیلے کا محاصرہ فرمایا، صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام سے محبت دیکھی ہے۔ اس قبیلے کے بالکل سامنے، قلعے کے بالکل سامنے حضور علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا، آپ علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے، عبادت میں مصروف ہے۔ بنو نذیر قبیلے کا ایک یہودی عروق نامی جو بڑا ماہر تیر انداز تھا، اس نے اپنے قلعے کے چھت سے ایک تیر پھینکا جو آ کر حضور علیہ السلام کے خیمے پر لگا۔ حضرات صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ کو حضور علیہ السلام کے خیمے پر تیر لگنا گوارا نہیں ہوا۔ رات کے وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں سمیت منظر سے ہٹ گئے،
صحابہ نے پوچھا کہاں ہے حضرت طلحہ؟ نظر نہیں آ رہے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت طلحہ کے تلوار کے سرے پر اس یہودی عروق کا سر تھا جو لا کر حضرت طلحہ نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، اس بدبخت نے آپ کے خیمے پر تیر مارا ہے، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ عروق کا سر حضور کے قدموں میں ڈالا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب یہودی قلعے میں چھپے ہوئے ہیں، نہ باہر آ رہے ہیں اور نہ لڑ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے باغات کو کاٹو، ان کے کھیتوں کو جلا ڈالو، ان کے زمینوں کو تہس نہس کر دو تاکہ یہ جنگ پر مجبور ہو جائے۔ وہی ہوا، یہودیوں نے معافی مانگی اور وہاں سے کوچ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ یہودی وہاں سے چلے گئے اور قریش مکہ اور دیگر یہودی قبائل مل کر انہوں نے بہت بڑا لشکر بنایا اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے لگے۔ ان کے دلوں میں بدر کا زخم ابھی موجود ہے، ان کے دلوں میں احد کی مار جو صحابہ نے ان کو مار کر کھلائی نا، وہ ابھی ان کے دلوں میں موجود ہے۔ وہ کہاں اتنی آسانی سے وہ زخم جو ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں، وہ سارے زخم ابھی موجود ہے۔ اور مکہ کے قریش بھی اور دیگر قبائل یہودی اور اسلام کے دشمن اس طاق میں ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ بالآخر حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا ہے، جنگ کس طرح لڑنی ہے، کون سی حکمت عملیہ بنانی ہے۔ بہت سارے مشورے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، اللہ کے رسول بلاد فارس میں جب بادشاہ جنگ لڑتے تھے تو وہاں کا یہ ایک رواج تھا کہ جنگ کے لیے خندق کھودتے تھے، اس خندق سے حفاظت ہوتی تھی، دشمن کے فوجیں اس خندق کو پار نہیں کر سکتے تھے اور اس طرح جو ہے وہ پرامن رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ پسند آیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ہم نے بھی خندق کھودنی ہے اور مدینہ منورہ کے کس سمت پر کھودنی ہے۔ ایک طرف باغات ہے، مکانات ہے، دوسرے طرف بھی باغات اور مکانات ہے، تیسرے طرف بھی، وہاں سے تو حملہ کرنا ناممکن ہے۔ شمالی جانب میں جب دیکھا کہ یہ علاقہ خالی ہے اور یہاں پر حملہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کے لیے اپنے دست مبارک سے نشان لگائے کہ ہم نے یہاں پر خندق کھودنا ہے۔ حضرات صحابہ خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ 3000 صحابہ ہے اور پورے مدینہ منورہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور خندق بھی اپنے ہاتھ سے کھودنی ہے۔ جدید مشینری کوئی نہیں ہے، جدید آلات کوئی نہیں ہے، ساز و سامان کوئی نہیں ہے، لیکن یہ دیوانے، یہ حضور کے پروانے، یہ حضور کے مستانے، یہ حضور کے جانثار، اللہ کے رسول نے حکم دیا میرے صحابہ خندق کھودنی ہے۔ صحابہ شروع ہو گئے۔ اتنی طویل خندق صرف 6 دنوں کی مختصر سے مدت میں صحابہ نے کھود کر تاریخ رقم کر دی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی قوت بھی اتنی قسم پرسی کی حالت میں اتنے مختصر سے وقت میں اتنی بڑی خندق نہیں کھود سکتی۔ یہ صرف حضرات صحابہ کا جذبہ تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے دیکھا شدید سردی کے موسم میں صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور اس جذبے سے کھود رہے ہیں۔ خندق کھودتے کھودتے شعر پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما لقینا ابدا۔ ارے لوگوں، ہم نے تو محمد کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر رکھی ہے، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر شہادت کی بیعت کر رکھی ہے، ہم جب تک زندہ ہے جہاد پہ مصروف عمل رہیں گے۔ حضور علیہ السلام بھی اپنے پروانوں کو دیکھ رہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے، دیکھیے نا پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دیکھ، میں نے 2 پتھر باندھے۔ کون پیغمبر؟ جس پیغمبر کو اللہ نے
فرمایا محبوبہ اگر تو چاہے پورے احد پہاڑ کو تیرے لیے سونا بنا دوں۔ جس پیغمبر کے چہرے، بال، سینے، آنکھوں اور ہونٹوں مبارک کا ذکر اللہ قرآن میں کرے، اور جس عظیم پیغمبر کے چہرے سے گلاب نے تازگی لی ہو، اس والضحیٰ والے چہرے پر خندق کی مٹی پڑ رہی ہے، اس عظیم جسم مبارک پر خندق کا گرد و غبار پڑ رہا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا حضور علیہ السلام جو خندق کا حصہ کھدا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کر کر کے یہاں سے اٹھا کر وہاں ڈال رہے ہیں، اتنا گرد و غبار آپ کے جسم مبارک پر پڑا تھا کہ آپ کے پیٹ اور پیٹھ کی کھال نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج تو ہمیں یہ دین بیٹے بیٹائے ملی ہے نا گھر میں، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ دین کی قدر پوچھنی ہو تو امام الانبیاء سے پوچھ لو۔ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، 10 صحابہ 10 گز کی 40 گز کی کھدائی پر 10 صحابہ کو مامور کر دیا۔ مہاجرین صحابہ نے کہا سلمان فارسی ہمارے، یہ ہمارے حصے میں کھدائی کریں گے۔ انصار نے کہا نہیں، سلمان فارسی ہمارے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہماری چیز میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی کو ایک اور اعزاز سے نوازا، فرمایا مہاجر اور انصار صحابہ لڑو نہ آپس میں، سلمان فارسی نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ میرے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ بھی بندے لگا دیے اور کھدائی شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام کی اتباع دیکھیے، جو ٹیم حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ہے نا، وہ کھدائی کرتے کرتے ایک مقام تک پہنچے، ایک بہت بڑا سفید قسم کا، سفید کلر کا بہت بڑا پتھر اور چٹان وہ راستے میں حائل ہوا۔ وہ اتنا مضبوط ہے جب وار کرتے ہیں تو جس آلے سے وار کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے اور حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے کہ اگر یہ جو حضور علیہ السلام نے نشان لگائے ہیں نا، یہ پتھر بالکل ان نشانوں پہ آ رہا ہے، آسانی کے لیے ہم یوں تو کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ادھر سے موڑ کے لائیں، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے جو نشان لگائے نا، اس سے 1 انچ ہٹنا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول سے مشورہ کریں کہ اس کو کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی گئے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ماجرا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور خود خندق میں اترے اور انہوں نے حضور علیہ السلام نے کھدال لی، اور جب جا کر وہاں پر پہلا وار حضور علیہ السلام نے فرمایا نا تو وہ اس میں ایک شگاف پڑ گیا اور ایک عجیب قسم کی روشنی پھوٹ پڑی جس سے پورا مدینہ منورہ روشن ہوا۔ حضور نے فرمایا نعرہ تکبیر، آپ نے دوسرا جو ہے وہ ضرب مارا اور اس میں مزید شگاف پڑا، اس سے پھر روشنی پھوٹ پڑی، اتنی تیز روشنی کہ پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا۔ اور آپ نے تیسرا بار جب فرمایا وہ پتھر بالکل ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا، اور اس سے پھر روشنی پھوٹ پڑی۔ جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور وہاں پر تشریف فرما ہوئے، حضرت سلمان فارسی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول جب آپ نے تینوں بار مارے نا تو ایسی ایک روشنی پھوٹ پڑی تھی اور اتنی تیز روشنی کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا سلمان تم نے وہ روشنی دیکھی؟ حضرت سلمان نے عرض کیا جی اللہ کے رسول دیکھی۔ حضور نے فرمایا جب پہلی روشنی پھوٹی نا، اس روشنی میں اللہ نے مجھے جناب قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے، جبریل امین نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ تیری امت ان قریب ان محلات کو اور ان علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ دوسری روشنی میں مجھے یمن کے محلات اور بازار دکھائی دیے، جبریل امین نے پھر خوشخبری دی تیری امت انہیں بھی فتح کر لیں گے۔ اور تیسری بار جب روشنی پھوٹ پڑی مجھے روم اور فارس کے محلات بھی دکھائی دیے اور خوشخبری دی کہ یہ بھی فتح ہوں گے۔ آج میرے صحابہ، آج یقیناً تم قسم پرسی کی حالت میں ہو اور اتنی تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو، خندق کھود رہے ہو، بے سر و سامانی کے عالم میں ہو، لیکن یاد رکھنا وہ وقت آئے گا کہ جب روم بھی فتح ہوگا، فارس بھی فتح ہوگا، قیصر و کسریٰ کے محلات بھی فتح ہوں گے اور اس سارے علاقے کو میری امت فتح کر لے گی انشاءاللہ۔
اور وہ وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خیسر و قصرا بھی فتح ہو گئے اور یمن بھی فتح ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم اور فارس بھی فتح ہو گئے۔ اس وقت صحابہ کرام پر ایک امتحان تھا، منافقین تو متزلزل ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر خندق کھودنے کے لیے آلات نہیں ہے اور بات کر رہے روم اور فارس کی فتح ہونے کی۔ لیکن صحابہ کو یقین تھا، صحابہ کو یقین تھا، اور اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب وہ فتح ہوئی۔ اور اسی غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو شدید بھوک نے ستایا ہے، آپ فوراً گھر تشریف لے گئے۔ بیوی سے کہا کہ کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ 1 سا جو پڑا ہے، 1 سا، آج کل کے تقریباً 3.5 سیر بنتے ہیں، اس جو کو پیس کر آٹا بنا دیتی ہوں، آٹا گوندھ کر کھانا پکا دیتی ہوں، 1 بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کرے، اسے بھی چولہے پر چڑھائے، اللہ کے رسول کی دعوت کر لے، ہو جائے گی۔ یوں کیا۔ جب حضرت جابر جانے لگے نا حضور علیہ السلام کو دعوت دینے، تو بیوی نے آواز دی کہ خاموشی سے کہنا حضور کو، کیونکہ حضور کے ساتھ تو پورا لشکر ہے صحابہ کا، کھانا اتنا ہے نہیں، تنہائی میں کہہ دینا۔ حضرت جابر نے آ کر عرض کر دیا اللہ کے رسول دعوت ہے اور اتنی مختصر سی۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ آؤ سارے صحابہ میرے ساتھ۔ حضرت جابر تو پریشان ہو گئے کہ یا اللہ اب کیا بنے گا۔ دوڑتے دوڑتے گھر آئے، بیوی سے کہا کہ یہ ماجرا ہو گیا۔ بیوی نے کہا کوئی نہیں، اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے نا، تو اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ حضور گھر تشریف لائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ آئے اور آتے گئے، کھانا کھاتے گئے۔ جب سارے فارغ ہو گئے، ہم نے جب کھانا دیکھا، روٹیاں بھی اتنی ہی تعداد میں موجود اور پتیلا بھی اسی طرح بھرا ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی بانجی اپنے چھوٹے ہاتھوں میں گھر سے کھجور لے کر آ رہی ہے کہ اپنے ماموں اور والد کو کھلا دے گی۔ حضور نے دیکھا، فرمایا بچی ادھر آؤ، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ کھجور ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنے ماموں عبداللہ ابن رواحہ اور والد کے لیے۔ فرمایا ادھر لاؤ۔ آپ نے لیے اور ایک کپڑے پر رکھے، اپنا چادر مبارک اس پر ڈالا، فرمایا سارے صحابہ کو بلاؤ۔ سارے صحابہ آتے گئے اور کھجوریں اٹھاتے گئے اور پیٹ بھر کر کھاتے گئے۔ سارے صحابہ پیٹ بھر کر کھجوریں کھا چکے، لیکن جب چادر مبارک ہٹائی کھجوریں ابھی تک موجود ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ غزوہ خندق میں حضرات صحابہ نے بڑی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر کو لوہے کے چنے چبوائے اور کفر کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور یہ پیغام دے گئے قیامت تک کے لیے کہ جن کا اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہو وہ ان مادی اسباب پر یقین نہیں رکھتے، مادی اسباب پر یقین نہیں رکھتے۔ اصل مدد و نصرت تو اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ نہ چاہے پوری دنیا کی طاقت آپ کے ساتھ ہو، نمرود کی طرح غرق اور تباہ ہو جاؤ، اور پوری دنیا آپ کے مخالف ہو، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ بھی گلے گلزار ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی طرح کفر کے بڑے بڑے لشکر آپ کے سامنے پھر کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ کس پر ہو بھائی؟ کس پر ہو؟ آج بھی اگر
مسلم امہ اس عزم کو دہرائے کہ ہم نے ہمت اور بہادری حضرات صحابہ سے سیکھنی ہے. ہم نے حضرات صحابہ کی طرح اللہ پر اور اللہ کی مدد و نصرت پر یقین رکھنا ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹک سکے گی. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی نظر اللہ پر سے ہٹ گئی. مالی اسباب پر جناب ٹمبم ہے، جناب اتنی قوت ہے، اتنی فوج ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کرام کی طرح اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. اور قائد محترم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا رب نواز حنفی صاحب کے والد شدید بیمار ہیں، ان کی آنکھوں کا آج آپریشن ہے. اس کے لیے بھی ہم سب نے نماز کے بعد دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قائد محترم کے والد صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.